پاکستان میں بہرحال کعبے کی طرف پاؤں نہ کیا کرے، مجبوری ہو، جیسے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے تو مجبوری میں کوئی حرج نہیں۔ عاتقہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں، یعنی قرآن نہ سناؤں، زندگی کا واقعہ سناؤں، یہ اچھی بات ہے۔ ایسی کتاب ہے جس میں تابعین، بالکل صحابہ پر بھی کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، اور کئی تاریخی کتابیں ہیں جن میں تابعین کا بھی ذکر ہے، مجتہدین کا بھی ہے، فقہاء اولیاء کا بھی ہے۔ تعویذ نہ پہنے تو اچھی بات ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہو تو وہ جائز ہے۔ عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں، حنفی مسلک میں مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ احرام کی حالت میں بس سے اتر رہا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی، خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے جی، خون نکل آیا، دم پڑ گئے، اور خون بھی تیرا نکل آیا، سزا بھی تجھے ملے۔ یہ اچھا مسئلہ ہے شریعت کا۔ میرے ایک دوست ہے، اب مجھے نام بھول رہا ہے، وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے، میرا پوتا جو ہے نا اس کے دل میں سوراخ تھا، تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا، تو وہ آئے تو کہا مجھے آپ بچہ دکھا دیں۔ میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا اس کی کوئی سی ڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو سی ڈی دیکھ لوں گا، دوسرا میں خود بھی اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اندازہ کر لوں گا، اتنی عرصہ جو ہو گیا ہمیں ڈاکٹری کر۔ باہر اس نے دیکھا، اس نے کہا الحمدللہ مکی صاحب یہ بہت ہی باریک ہے، اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچنا، آپریشن میں یہ سوراخ ملے گا ہی نہیں سرجن کو، اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا جی یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں، خون ان کا نکلا ہے، دم کیوں پڑ گیا؟ الٹا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون نکلا ہے، سزا کیوں ملے اس کو؟ وہ بڑا خوش ہو، کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ میرا پوتا جو ہے نا الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سان ڈیاگو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر بھی اس نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا، تم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو دادے پہ ناراض تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے، اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں؟ تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں، اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سائیکل چلاتے تھے، والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتے۔ تو اس نے ایک دن پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک؟ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے؟ اسفا علی یوسف وبیضتیناہ من الحزن۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ احرام باندھ کے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی صفا مروہ آپ دوڑ سکتی ہیں۔
میرے منہ سے سخت بدبو آتی ہے 2 سال سے، علاج بھی کروا رہے ہیں، جس طرح آپ نے مجھے پیٹ درد کا علاج بتایا تھا میں ٹھیک ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ عرق گلاب لے کے اس کی کلی کیا کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد۔